الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. اور نازل فرمایا اساں قرآن نو شفا بنا کے اور رحمت بنا کے واسطے ایمان والیاں دے. ولا یزید الظالمین الا خسارا. اور نہیں زیادہ کردہ ظالمانو مگر خسارے دے اندر. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ ذوالجلال والاکرام واسطے لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے. آج دے خطبہ جمعہ دے اندر جو عنوان تواڈے سامنے لے کے حاضر ہویا وہ ہے کہ قرآن والیاں دی شان کیا ہے، قرآن والیاں دا مقام اور مرتبہ کیا ہے. اللہ وحدہ لا شریک نے ساڈے تے بہت بڑا احسان فرمایا ہے کہ سانو اپنے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی امت دے اندر پیدا فرمائے. اور یہ بھی اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے سانو اپنے آخری نبی دی امت وچوں پیدا کر کے اس نبی دا پیروکار بنن دی بھی توفیق عطا فرمائی. اور پھر اللہ دا یہ بھی بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے سانو اپنا او کلام عطا فرمایا ہے جیڑا ساریاں کتاباں دا سردار ہے اور ساریاں کتاباں دا نگران ہے. رب نے سانو قرآن عطا فرمایا ہے. حضرات اس امت دیاں عظمتاں اور شاناں بے شمار نے اور انہاں وچوں اے جڑیاں میں باتاں بیان کیتیاں نے اے سب تو اعلی اور سب تو افضل نے. اللہ نے جیڑا قرآن سانو عطا فرمایا ہے، جیڑا اللہ نے اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تے آپ دے دل مبارک تے 23 سال دی مدت دی اندر اتارے ہے. اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اس قرآن نو اسی طرح جس طرح رب نے اتارے ہے اسی طرح اپنی امت تک پہنچا دیتا ہے. اور وہ قرآن اسی طرح محفوظ جس طرح رب نے اتارے ہے اسی طرح اپنی اصلی حالت وچ اج بھی موجود ہے.
نہ اس قرآن میں اج تک کوئی رد و بدل ہو سکے ہے، نہ کوئی کر سکے ہے، نہ قیامت تک یہ کوئی رد و بدل ہو سکے گا، کیونکہ اس قرآن دیاں حفاظتاں اللہ نے اپنے ذمے لئیاں نے، اتاریا بھی اونے میں تے ادیاں حفاظتاں بھی رب نے اپنے ذمے لئیاں۔ اور اسی جڑے قرآن نال جڑ گئے، جڑے اس قرآن نال اپنا تعلق مضبوط کر گئے، جنہ اس قرآن نال اپنی محبت پا لئی، میرے رب نے اس قرآن دی وجہ تو انہاں نو بھی عظمتاں تے شاناں بلند عطا فرما دیتی ہیں۔ آج میں یہی بیان کرنا چاہنا کہ اس قرآن دی وجہ تو سانو کنی کو عظمت، کنا کو شان اور کنا کو مقام عرش والے نے عطا فرمایا ہے۔ مقصد ہے کہ جڑے میرے پائی قرآن تو دور نے، اللہ انہوں قرآن دی محبت نصیب فرما دے۔ جڑے قرآن تو ہٹے ہوئے نے، رب انہوں قرآن دے قریب کر دے اور قرآن دا پیار نصیب فرما دے، قرآن پڑھن دی، قرآن تے عمل کرن دی توفیق عطا فرما دے۔ آؤ سنو، میرے رب نے اس قرآن دی وجہ تو انہاں قرآن والیاں نو کنی کو عظمت عطا کیتی ہے۔ جنہاں نو تورات ملی او کہلائے تورات والے، جنہاں نو انجیل ملی او کہلائے انجیل والے، جنہاں نو زبور ملی او کہلائے زبور والے، تے جنہاں نو قرآن ملیا او کہلائے قرآن والے۔ اور میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں لوگاں نو جنہ دے سینے چ قرآن محفوظ ہے، جنہ نو قرآن رب نے زبانی یاد کروایا ہے، اللہ نے، اللہ دے پیغمبر نے انہاں نو اہل القرآن آکھیا ہے اور فرمایا اے قرآن والیو، اے اہل قرآن، راتاں نو اٹھ کے قرآن دیاں تلاوتاں کریا کرو، تہجد پڑھیا کرو، نفلاں چ قرآن دیاں تلاوتاں کریا کرو۔ حضرات، ایک قرآن دی وجہ تو رب نے کنی کو عظمت دیتی ہے، کنا کو شان دیتا ہے۔ اللہ نے سانو اتنا بڑا خزانہ اس قرآن دی صورت دے دیتا ہے کہ سارے جہان دے خزانے ایک پاسے ہون، ایک قرآن ایک پاسے ہوئے، سارے جہان دے خزانے مل کے اس قرآن دا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اب دیکھو سنو، کنا کو عظمت والا قرآن تو انہوں ملے ہے، کنی کو شان والا قرآن تو انہوں ملے ہے۔ اللہ فرماندے نے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ اللہ فرماتے ہیں لو انزلنا هذا القرآن، اس قرآن دی اینی کو عظمت ہے، اس قرآن دا اینا کو شان تے اینا کو مقام ہے، اینا عظیم قرآن ہے۔ فرمایا اگر اسی اس قرآن نو اتار دے پہاڑاں دے اوپر، لو انزلنا هذا القرآن على جبل، اگر اسی اس قرآن نو پہاڑاں دے اوپر نازل فرماندے، لارائیتہ خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، تے تسی ویندے کہ پہاڑ اللہ دے ڈر دی وجہ تو کمبن لگ جاندے، کہ پہاڑاں تے لرزہ تاری ہو جاندا، اللہ دے ڈر دی وجہ تو انہاں دے اوپر کپ کپی تاری ہو جاندی، اے پہاڑ اللہ دے ڈر دی وجہ تو ریزہ ریزہ ہو جاندے۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، اللہ فرماندے نے اسی یہ مثالاں لوکاں واسطے بیان کر رہے ہاں۔ اللہ کادے لئی لوکاں نے یہ مثالاں بیان کر رہے ہو؟ فرمایا لعلہم یتفکرون، تاکہ
لوگ غور کرن، لوگ اس بات تے فکر کرن کہ جیڑی کتاب عرش والے نے پہاڑاں تے نازل نہیں فرمائی، جیڑی کتاب عرش والے نے سمندراں تے نازل نہیں فرمائی، جیڑی کتاب عرش والے نے آسماناں تے نازل نہیں فرمائی، جیڑی کتاب عرش والے نے اپنے کسی اور مخلوق تے نازل نہیں فرمائی، او کتاب عرش والے نے اس انسان تے نازل فرما دیتی ہے۔ ایسی انسان دی عظمت دا اندازہ اتھوں لگاؤ، یہ مقام تے مرتبے تے شان دا اندازہ اتھوں لگاؤ کہ جیڑی کتاب رب نے پہاڑوں تے نہیں اتاری، جس کتاب نو پہاڑ برداشت نہیں کر سکن، جس کتاب دی عظمت نو پہاڑ نہ اٹھا سکن، جس کتاب دی عظمت نو آسمان نہ اٹھا سکن۔ قرآن دا ایک اور مقام سنو، اللہ فرماتے ہیں انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه کان ظلوما جہولا۔ اللہ فرماندے نے اساں امانت، کیڑی امانت؟ ایک قرآن والی امانت، اپنے دین والی امانت، اپنے نبی دی شریعت والی امانت، فرمایا اساں کتاب اللہ والی امانت اساں آسماناں دے اوپر پیش کی دی، تسی لے لو، انہاں بھی انکار کر دیتا، اللہ دی عظمت نو اسی نہیں اٹھا سکدے، اساں کتاب اساں امانت زمین دے اوپر پیش کی تھی، زمین نے بھی انکار کر دیتا، اللہ میرے چ بھی اتنی سخت نہیں کہ میں نو اٹھا سکا، اساں امانت پہاڑوں دے اوپر نازل فرمان دی اساں انہاں دے سامنے پیش کی تھی، پہاڑوں نے بھی اینو اٹھان تو انکار کر دیتا، آخر پھر اے امانت اساں کدے تے اتاری؟ فرمایا اساں اینو پھر انسان دے اوپر نازل فرمایا، اے امانت پھر اساں انسان تے اتاری، اور اے دے تے اتار کے اساں اس انسان دیاں عظمتاں نو بلند کر دیتا، اے دیاں شاناں نو بلند کر دیتا، اے دے مقام تے مرتبے نو بلند کر دیتا۔ اس قرآن دی وجہ تو اساں نو زمین تو اٹھا کے آسماناں دیاں بلندیاں تے پہنچا دیتا۔ اے میرے رب نے اس قرآن دی وجہ تو قرآن والیاں نو شان کمال عطا فرمایا ہے، اس قرآن دی وجہ تو قرآن پڑھن والیاں نو، قرآن سمجھن والیاں نو، قرآن پڑھان والیاں نو، قرآن سمجھان والیاں نو، قرآن تے عمل کرن والیاں نو میرے رب نے درجات عطا فرمائے نے، مقام عطا فرمایا ہے، مرتبہ عطا فرمایا ہے، شان عطا فرمائی ہے۔ آؤ ذرا سنو، ایک قرآن سانو ملے ہے، کہو جیا ملے ہے؟ ایک قرآن ملن دی وجہ تو سانو رب نے کیڑا کیڑا خزانہ عطا فرما دیتا ہے۔ اوے لوگ اج روندے پھردے نے، او لوگ روندے نے جنہاں کول قرآن دی دولت نہیں، او لوگ روندے نے جنہاں قرآن نو سینے نہیں لگایا، او لوگ روندے نے جنہاں کول قرآن دا خزانہ نہیں، او لوگ روندے نے جنہاں قرآن نال پیار نہیں پایا، او لوگ روندے نے جنہاں قرآن نو سمجھیا نہیں، اور جنہاں اپنا تعلق قرآن نال جوڑ لیا ہے انہاں نو تے اتنا بڑا خزانہ مل گیا ہے، اے دے ہوندیاں انہاں دا دھیان کسی اور پاسے جاندا ہی نہیں، اے دے ہوندیاں انہاں دی توجہ کسی اور پاسے جاندی ہی نہیں۔ اللہ مینوں تانوں بھی اس قرآن نال جڑن دی توفیق عطا فرما دے، رب مینوں تانوں بھی قرآن والا بنن دی توفیق عطا فرما دے۔ میں ایک بات کہنا چاہنا، اسی غلط فہمی دے اندر شکار، غلط فہمی دا شکار نہ ہوئیے، خوش فہمی دے اندر مبتلا نہ رویے، کسے غلط فہمی وچ اسی جناب نہ پہ جائیے، خوش فہمی چ رہ کے اسی اپنا آپ برباد نہ کر پویے۔ حقیقت اے کہ قرآن ساڈے تے آیا ضرور ہے پر اسی قرآن والے بنے کوئی نہیں، ساڈا تعلق قرآن نال کوئی نہیں، اسی قرآن والے نہیں بن سکے، اسی قرآن تو دور ہاں، ساڈا تعلق قرآن نال اینا کوئی ہے، او دا تھوڑا منہ ادھر نو کر دیو سپیکر دا، ساڈا قرآن نال اینا کوئی تعلق ہے، مر گیا کوئی تے اصالے ثواب واسطے پڑھ لو بس ٹھیک ہے، کوئی مر گیا تے ساڈا تعلق پتہ کنا کوئے،
اس سالے سواب واسطے پڑھ لو، دکان نہیں چلتی ورد وظیفے واسطے پڑھ لو، فاقے آ گئے نے روٹی کھان واسطے پڑھ لو، ساڈا تعلق قرآن لینا کوئی ہے، کوئی بیمار ہو گیا ہے انہوں پھوکا پھاکی کرنے واسطے پڑھ لو، طویل بنانے واسطے پڑھ لو، برکت واسطے پڑھ لو، ادو اگے اساں قرآن نو سمجھن دی کوشش ہی نہیں کی، حالانکہ قرآن تے ایک کامل ضابطہ حیات سی، قرآن تے ایک مکمل نظام حیات سی، اینو اساں سمجھن دی کوشش ہی نہیں کیتی، اینو اساں ویکھیا ہی نہیں، اے قرآن سانو دیندا کیے، سانو سمجھاندا کیے، سانو آندا کیے، اوے اسی مسلمان کہلوائے ضرور ہاں پر اسی قرآن والے نہیں بن سکے، یہ ہوئی وجہ ہے کہ آج قرآن جیسا خزانہ ساڈے گھراں وچ موجود ہے پر پھر بھی اسی رو رہے ہاں، قرآن جیسا خزانہ ساڈے گھراں وچ موجود ہے پھر بھی اسی پریشان ہاں، قرآن ایسا خزانہ ساڈے کول موجود ہے پھر بھی اسی فقیر تے محتاج ہاں، اور قرآن جیسی دولت جدے کول ہوئے رب ذوالجلال دی قسم اونوں تے کسے دی اور دی ضرورت ہی نہیں رہندی۔ اب دیکھو قرآن نو رب نے کی کچھ ساڈے کول بنا کے بھیجی ہے، اللہ فرماندے نے پارہ 11 سورہ یونس ہے، آواز آندی ہے یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ اللہ فرماندے نے او کائنات دیو لوگو سنو، اللہ کی گل ہے، فرمایا قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تحقیق آ گئی ہے تواڈے کول تواڈے رب دی طرفوں نصیحت۔ اللہ کیڑی نصیحت؟ فرمایا قرآن نو میں نصیحت بنا کے بھیجی ہے تواڈے کول تواڈے رب دی طرفوں، اے قرآن نصیحت بن کے آ گیا ہے۔ اللہ اور کی بن کے آیا ہے؟ فرمایا وشفاء لما فی الصدور، اے جنیاں بھی روحانی تے جسمانی بیماریاں نے انہاں واسطے اے قرآن شفا بن کے آیا ہے، روحانی مرضاں لئی بھی شفا بن کے آیا ہے، جسمانی مرضاں لئی بھی شفا بن کے آیا ہے۔ اگر کوئی گمراہ ہے تے ہدایت قرآن تو حاصل کرے، اگر کسی دا سینہ کفر و شرک دی بیماری دے اندر مبتلا ہے تے شفا قرآن تو حاصل کرے، اگر کسی دا دل مختلف قسم دے امراض وچ مبتلا ہے روحانی طور تے شفا قرآن تو حاصل کرے، اگر کوئی جسمانی بیمار ہے تے شفا اللہ دے قرآن تو حاصل کرے۔ رب نے قرآن دی اندر آکھی ہے لوگوں با شفاء لما فی الصدور، میں اینو تواڈے سینیاں لئی تواڈے دلاں دیاں بیماریاں لئی روحانی جسمانی امراض لئی میں اینو شفا بنا کے بھیجی ہے۔ اللہ اور کی بنایا ہے؟ فرمایا وہدی ورحمہ، میں اینو ہدایت بھی بنا کے بھیجی ہے، اینو پڑھ دے جاؤ، اینو سمجھ دے جاؤ، اے قرآن تانوں سیدھے راہ تے چلاندا جائے گا، اے تانوں قرآن ہدایت دیندا جائے گا۔ ورحمہ، اور رحمتاں لب دے پھر دے ہو، کدرے مولویاں دیاں خدمتاں کر کے رحمتاں حاصل کر دے پھر دے ہو، کدرے پیراں دے اگے جا کے دعاواں کروا کے رحمتاں حاصل کر دے پھر دے ہو، کدرے کسے امداد وچ رحمت الہی لب دے پھر دے ہو۔ آؤ میں دسا رحمت کتھوں لبے گی؟ فرمایا ورحمۃ للمؤمنین، اس قرآن تے ایمان لے آ کے اس قرآن نال محبت تسی پا لو، رحمتاں دے سارے دروازے میں رب کھول دیواں گا۔ اے قرآن کتنا بڑا خزانہ ہے، اے نصیحت بھی ہے، اے شفا بھی ہے، اے ہدایت بھی ہے، اے رحمت بھی ہے، پر سانو کیوں نہیں نصیب ہوندی؟ سانو کیوں نہیں ملتی؟ قرآن موجود ہے، نصیحت نہیں موجود، قرآن موجود ہے، شفا نہیں موجود، قرآن موجود ہے، ہدایت نہیں موجود، قرآن موجود ہے، رحمت نہیں موجود۔ سبب کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟
کیوں نہیں قرآن کو سانو شفا ملدی، کیوں نہیں قرآن کو ہدایت ملدی، کیوں نہیں قرآن کو رحمت ملدی، کیوں نہیں قرآن کو نصیحت ملدی، جبکہ رب نے تے ایک خزانہ بنا کے بھیجی ہے۔ شباب وے اساں قرآن نال تعلق جوڑیا ہی نہیں، اسی قرآن والے بنے ہی نہیں۔ ساڈا قرآن دے نال تعلق ہے صرف وقتی اعتبار نال، مشکل پئی تے قرآن لب لیا، پریشانی آئی تے قرآن لب لیا، اوکھت آئی تے قرآن پھڑ لیا، پریشانی گئی تے قرآن گیا، آسانی آئی تے قرآن گیا، اساں تعلق قرآن نال جوڑیا ہی نہیں، اساں صرف اپنا کام کڈیا ہے تے رحمت کیویں ملے، شفا کیویں ملے، ہدایت کیویں ملے اور لوگوں نصیحت کیویں ملے۔ میرا رب تے ویکھو نا اس خزانے دے متعلق اعلان پہ کردا ہے، قرآن دا ایک اور مقام 15واں پارہ سورہ بنی اسرائیل، اللہ فرماتے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ اللہ فرماتے ہیں اساں اتاریا قرآن نو شفا بنا کے، ما ہوا شفاء، اینو اساں شفا بنا کے نازل فرمایا ہے، ورحمت تے رحمت بنا کے نازل فرمایا ہے۔ ربا کنا لئی فرمایا للمؤمنین، ایمان والے واسطے میں اینو شفا بھی بنایا تے ایمان والے واسطے میں اینو رحمت بھی بنایا تے ایمان والے واسطے، یعنی جڑے قرآن نال تعلق جوڑ لیندے نے، قرآن نال پیار پا لیندے نے، قرآن نال اپنا رشتہ مضبوط کر لیندے نے، پھر انہاں نو شفا بھی ملدی ہے، رحمت بھی ملدی ہے، ہدایت بھی ملدی ہے، روشنی بھی ملدی ہے، نصیحت بھی ملدی ہے۔ اللہ نے قرآن نو نور بھی آکھیا ہے، اللہ نے قرآن نو نور بھی آکھیا ہے، پر سانو اس نور تو روشنی نصیب نہیں ہوندی، اسی پھر بھی ہنیرے اندر ٹکرا مار رہے ہیں۔ کیوں کہ ساڈا تعلق قرآن نال کوئی نہیں، ساڈا رشتہ قرآن نال کوئی نہیں، اسی قرآن والے بن نہیں سکے۔ اگر اج بھی اسی قرآن والے بن جائیے، اللہ دی قسم او کیڑی شے ہے جڑی تینوں قرآن تو نصیب نہ ہوئے۔ کیوں جی اج سب تو بڑا ساڈا پرابلم کی ہے بلا؟ ٹینشن، انجی گل ہے، پریشانی ہوئی ٹینشن۔ ڈاکٹر کو جاؤ نا تے سارے ٹیسٹ ڈاکٹر کر لیندے نے نا تے تک سمجھ نہیں نہ ہوندی تے پتہ کی کہندے نے تانوں ٹینشن ہے، ٹینشن۔ اس ٹینشن نال بندہ مری جاندا پیا، وہ آندا ہے مینوں راتی نیند نہیں آندی، دیہاڑی سکون نہیں ملدا، مینوں سمجھ نہیں آندی میرے نال بندا کی ہے، ٹینشن، ٹینشن بڑی ہے، ٹینشن۔ اس ٹینشن دا علاج کی ہے بلا؟ ڈاکٹر کو علاج پتا کی ہے؟ گولی دیو ستا رہے، وہ گولی دیندے نے دماغی تسکین والی، کھا لو سو چھڑو، پھر اٹھے ہو کھاؤ پیو تھوڑا جا ٹرو پھرو، پھر گولی کھا لو تو پھر سو چھڑو۔ اور جاگ دیا بھی دماغ ستا ہوندا ہے تے بندہ سمجھدا میں ٹھیک ہو گیا، مینوں کوئی ٹینشن نہیں، دماغ ہی ستا تے ٹینشن تینوں کادی ہونی ہے؟ وہ ایک پنجابی دا مقول ہے، عقل ہووے تے سوچا ہی سوچا، عقل ہووے تے سوچا ہی سوچا، تے عقل نہ ہووے تے موجہ ہی موجہ۔ دماغ نہ تیرا سوا چھڑیا، عقل تینوں آنی کوئی نہیں تے تینوں سوچ ہونی کوئی نہیں، ٹینشن تینوں کادی ہونی ہے؟ اے علاج نہیں، رب دا قرآن علاج، اللہ نے دسیا علاج، ٹینشن دا علاج، دماغی امراض دا علاج، اضطراب دا علاج، پریشانیاں دا علاج، غماں دا علاج، دکھاں دا علاج، مصیبتاں دا علاج، دلی سکون دا علاج، اطمینان حاصل کرن واسطے اللہ کی کرنا پائے گا؟ 13ویں پارے چ لکھے ہے سورہ الرعد کے اندر
اللہ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. سب تو پہلا تے سمجھو ایک قرآن نو تساں سنیا کہ واز بھی ہے، نصیحت بھی ہے، ہدایت بھی ہے، رحمت بھی ہے، شفا بھی ہے، نور بھی ہے، روشنی بھی ہے. اور ایتھے رب نے دسیا قرآن ذکر الہی بھی ہے. قرآن ذکر الہی بھی، یعنی اگر اللہ کا ذکر کرنا ہوئے یا نماز پڑھ لو یا قرآن پڑھ لو، یا پھر او اذکار جڑے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دسے نے او اذکار کر لو. یعنی اللہ دا ذکر کرنا ہے یا نبی پاک دے دسے ہوئے مسنون اذکار کر لو، یا پھر قرآن پڑھ لو یا نماز پڑھ لو. نماز نو میرے رب نے ذکر آکھے ہے، کتے آکھے ہے؟ قرآن میں آکھے ہے. اللہ فرماندے نے اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون. اللہ فرماندے نے میرے محبوب پیغمبر جی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونیا جو تواڈے ول وہی میں کردا جانا تسی پڑھ پڑھ کے انہاں نو سناندے جاؤ. جو میں تانوں سناندا جانا پڑھاندا جانا وا سونیا تسی پڑھ پڑھ کے انہاں نو سناندے جاؤ. ما اوحی الیک جو تواڈے ول وحی کیتی جاندی ہے نا سونیا انہاں نو پڑھ پڑھ کے سناندے جاؤ. اللہ اور میں کی کراں؟ فرمایا واقم الصلاۃ نماز بھی پڑھیا کرو محبوب جی. حالاں میرے نبی پہلا نماز نہیں سن پڑھتے سن، پر میرے رب نے ایتھے امت نو سمجھان واسطے میرے پیغمبر نو پھر آکھ چڑے ہے واقم الصلاۃ. آکھیا نبی نو میں سمجھایا، کنوں میں؟ امت نو سمجھایا ہے. اور نمازاں تو غفلت اختیار کرنے والے امتیاں ویکھیا جے کدرے نمازاں دی غفلت دی وجہ تو امت محمدیہ وچوں خارج نہ ہو جایا جے، کیونکہ میرے پیغمبر دی امت دی مین نشانی ہی نماز ہے. صحابہ نے پوچھا سونے قیامت والے دن حوض کوثر تو پانی اساں پینا ہے، کہو انشاءاللہ. تے سونے اسی پین آواں گے تسی پلاؤ گے؟ فرمایا ہاں. اللہ دے نبی خلقت بڑی ہونی ہے، پہچانو گے کیویں؟ خلقت بڑی ہونی ہے، آدم علیہ السلام تو لے کے آخری بندے تک اوتھے انسان ہونے نے، پہچانو گے کیویں؟ تے میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے میں اپنی امت نو پہچاناں گا انہاں دے 5 کلیان چمک رہے ہون گے غرم محجلین من آثار الوضوء. وضو دے نشان انہاں دے چمک دے ہون گے. وضو دے نشان انہاں دے کیڑے کیڑے بلا؟ 5 کلیان. میرے نبی نے کہا 5، ایک چہرہ، 2 ہاتھ کونیاں تک، 2 پیر، کنے ہو گئے؟ 5. فرمایا اے 5 چمک دے ہون گے تے میں چمک انہاں دی ویکھ کے پہچان لاں گا اے میری امت ہے. اچھا ہن مینوں دسو جیڑا وضو کردا ہی جیڑا نماز نہیں پڑھدا انہیں وضو کانوں کرنا ہے؟ جنہیں نماز نہیں پڑھنی انہیں وضو کرنا ہے، تے جنہیں وضو نہیں کرنا او دے اعضاء نہیں چمکنے. تے نبی پاک انہوں پہچانن گے؟ وہ تے گیا اور گیا نا ایتھے پاویں پیا لکھ دعوے کرے میں بڑا وڈا عاشق رسول ہاں، میں بڑا وڈا محب مصطفیٰ ہاں، میرے نال ود کے نبی پاک نال محبت کنے ہوئے. اور جنے مرضی دعوے پیا کرے جے نماز نہیں پڑھدا تے اپنی پہچان گوا بیٹھا. نبی پاک نے پہچاننا ہی نہیں، جدوں پہچاننا نہیں تے پھر گیا. فرمایا سونیا نماز پڑھو. اللہ نماز کی کر دیے؟ فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. اے نماز بندے نو بے حیائی تو روک دیندی ہے، نماز برائی تو روک دیندی ہے، نماز فحاشی تو روک دیندی ہے. اللہ اور نماز کی کرتی ہے؟ فرمایا ولذکر اللہ اکبر. تے نماز اللہ دا بڑا وڈا ذکر بھی ہے.
نماز اللہ دا بڑا بڑا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نو آخیا رب نے سونے موسیٰ جی اللہ جی فرمایا جدو تہاڈا دل کرے مینوں یاد کرن نو تے کی کرنا ہے اقیم الصلاۃ لذکری نماز پڑھیا کرو میرا ذکر کرن واسطے. نماز اللہ دا ذکر ہے اور قرآن بھی اللہ دا ذکر ہے. تے نماز وچ کی پڑھیا جاندا ہے قرآن ہی پڑھیا جاندا ہے. رب نے قرآن وچ آکھیا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. اس ذکر نو اتاریا بھی اسیں تے ایدی حفاظت بھی اسی کر رہے ہیں. اے رب نے قرآن نو ذکر آکھیا ہے. ایک اور مقام وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اسا قرآن نو نصیحت واسطے ذکر واسطے آسان کر دیتا ہے, کوئی ہے غور کرنے والا؟ رب نے قرآن نو ذکر آکھیا ہے. ہن لوگ آندے نے ٹینشن بڑی ہے, پریشانیاں بڑیاں نے, سکون نہیں ملتا, اطمینان نصیب نہیں ہوندا. اللہ آندا گولیاں کھان نال نہیں لبنا, اللہ کا جنا لبنا. فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. خبردار اللہ دے ذکر نال دلاں نو اطمینان حاصل ہوندا ہے. خبردار دلانو سکون ملتا ہے اللہ دے ذکر نال ملتا ہے. اللہ کنہ دے دلانو سکون اللہ تیرے ذکر نال ملتا ہے. فرمایا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, جنہ نے اپنا تعلق قرآن نال جوڑ لیا, ایمان لے آندا, اعمال قرآن دے مطابق کیتے, انہاں دے دلانو میں قرآن نو اطمینان دا ذریعہ بنا دینا. اور قرآن پڑھ دینے میں اطمینان دے دینا, میں سکون دے دینا, میں چین دے دینا. اور قرآن والے تو مبارک ہوئے. یہ میں نہیں آخیا, رب نے آخیا. کنے آخیا ہے, کتنے آخیا ہے؟ ایسے آیت الذین آمنوا وعملوا الصالحات, جنہ قرآن نال تعلق جوڑ لیا, جنہ ایمان لے آندا, جنہ قرآن دے مطابق اپنے اعمال بنا لے, جنہ قرآن نال رشتہ جوڑ لیا, جنہ قرآن نال محبت پا لئی, اللہ ایک تے انہاں نو سکون ملے گا, اطمینان ملے گا. اور کی ہے فرمایا طوبى لہم, طوبى لہم. ایک تے اللہ دا ذکر کرن گے, قرآن پڑھن گے, انہاں دے دلاں نو سکون ملے گا, اطمینان ملے گا. اللہ اور کی ملے گا؟ فرمایا طوبى لہم, انہاں واسطے مبارک بھی ہے, انہاں واسطے طوبى خوشی ہے, انہاں واسطے خوشخبری ہے, مبارک ہے انہاں واسطے. اللہ اور کی ہے؟ فرمایا وحسن مآب, جنت دی صورت دے اندر بہترین ٹھکانہ بھی ہے. کنہ واسطے؟ جنہ اللہ دے قرآن نال تعلق جوڑ لیا, جنہ رب دے قرآن نال رشتہ جوڑ لیا, جنہ اللہ دے قرآن نال محبت پیدا کر لئی, جڑے قرآن والے بن گئے. اللہ سانو قرآن والا بنن دی توفیق عطا فرمائے. اچھا دیکھو, شفا ملدی ہے کتھوں؟ قرآن کو لو. ہدایت ملدی ہے قرآن کو لو, رحمت ملدی ہے قرآن کو لو, نصیحت ملدی ہے قرآن کو لو, روشنی ملدی ہے قرآن کو لو, دلاں نو اطمینان تے سکون ملدا ہے قرآن کو لو, مبارکباد ملدی ہے قرآن کو لو, جنت دی صورت بہترین ٹھکانہ ملتا ہے قرآن کا لو. اور قرآن والےو ایتھے ہی بس نہیں, میرے رب نے تواڈے لئی بڑیاں بڑیاں فضیلتاں رکھیاں نے اس قرآن دی صورت دے اندر. بڑا بڑا خزانہ رب نے تانوں عطا کیتا ہے. ایک حدیث سماعت فرماؤ, میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم, میں تے سمجھنا آ جڑے طالب علم قرآن یاد کرتے ہیں اللہ دی قسم بڑے ہی مبارکباد دے مستحق نے. انہاں بچیاں نو انہاں دے ماں پیو نے حفظ تے پا دیتا ہے, یہ چلو یاد کری آندے نے, لیکن انہاں نو احساس شاید کسی وقت جا کے ہوئے گا کہ جیڑا ساڈے سینے چ رب نے خزانہ رکھ چھڑیا ہے نا, اللہ حالے بچے نے انہوں نے احساس نہیں ہونا.
کسی وقت جا کے انہوں نے احساس ہوئے گا جی انہوں کا رشتہ قرآن نال جڑیا رہا تے جے اتوں پڑھا کے حفظ کروا کے لے جا کے مگروں سٹ دیتا کالجاں یونیورسٹیاں چ لے جیڑا کو 3 سال لا کے پڑھیا سی انہوں بھلا چھڑ انہوں تے اکثر کرتے انجی نے مولوی جی منڈے ساڈے حفظ کر لیا ہن اسی منڈا لے چلے ہاں میں کہیا کادے لئی اساں ہن کالج داخل کرانا ہے میں کہیا انج آکھو نا کہ اساں ہن اودی کیتی قتلی تے پانی پھیرنا پھیر لو پانی اور دنیاوی تعلیم کالجاں تو بغیر بھی حاصل کیتی جا سکتی ہے تے جے کالج ہی بھیجنا تے کم از کم کسی ایسے کالج بھیجو جتھے بے حیائی فحاشی نہ ہوئے جتھے کڑیاں منڈے کٹھے ڈانس نہ کرتے ہون ہاں تواڈے وزیرآباد وچ ایک بڑا بڑا کالج پنجاب کالج ہاں جی پچھلے دنوں میں ویڈیو آئی سی اتنے کڑیاں منڈے کٹھے ڈانس پہ کرتے ہیں اساتذہ پرنسپل سارے سامنے بیٹھے ہیں نوجوان لڑکیاں نوجوان لڑکے ڈانس کر رہے ہیں گانے چل رہے ہیں بے حیائی شریعام ہو رہی ہے اور کڑی بھی مسلمان تھی منڈا بھی مسلمان تھا پیو نہ دونوں دے مسلمان تے لازمن اپنے آپ عاشق رسول بھی کہلواندے ہون گے اپنے آپ بڑے پکے مسلے بھی کہلاندے ہون گے غیرت جاندی رہی تے ایتھے قرآن یاد رہے گا اور دسو ہائے ہائے مینوں یاد آیا ساڈے بزرگ مولانا خالد گرجاخی رحمت اللہ علیہ اسی جدو پڑھنے ساں انہوں نے بڑی سادہ زبان سانو ایک گل سمجھانی انہوں نے کہنا اپنا دل پاک رکھو جے قرآن محفوظ کرنا چاہتے ہو نا سینے چ دل پاک رکھو فرماندے ہوندے سن روڑی اتے ایڈی شیشی عطر دی روڑ چھڑی ہے روڑی دے اتے ایڈی شیشی عطر دی روڑ چھڑی ہے خوشبو آئے گی کہ وہ خوشبو بھی بوجھ بدل جائے گی اور ایک قرآن عطر ہے قرآن خوشبو ہے تے جے تیرا دل روڑی ہے تے ایتھے نہیں ہونا جے تیرا دل گندا ہے تے قرآن نہیں ہونا اگر تو قرآن نو اپنے دل میں محفوظ رکھنا چاہنا تینو اپنا دل روڑی تو پاک کرنا پائے گا گندگی تو پاک کرنا پائے گا میرے رب نے اتنا بڑا خزانہ دیتا ہے کتنا بڑا خزانہ لوگ سکون لبدے پھرتے ہیں ہائے مینو سکون لب جائے مینو سکون لب جائے مینو چین لب جائے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے ایک صحابی حضرت اسید بن حذیر کہو رضی اللہ تعالی عنہ روایت جیڑی میں سنا لگا بخاری اور مسلم دی روایت ہے بالکل صحیح روایت ہے حضرت اسید بن حذیر رضی اللہ تعالی عنہ رات دا ٹائم ہے تے اپنے گھر دے اندر نے تے قرآن دیاں تلاوتاں کر رہے ہیں ایک روایت چاہتا ہے سورۃ البقرہ پڑھ رہے ہیں ایک روایت چاہتا ہے سورۃ الکہف پڑھ رہے ہیں تے قرآن دی تلاوت پہ کرتے ہیں تے کول چھوٹا بچہ جدا نام یحییٰ ہے اے بچہ کول لیٹے ہے تے نال ہی پراں گھوڑا بھی بجا ہے توجہ ہے جے قرآن پڑھتے نے بے تے کول بچہ لیٹے ہے یحییٰ نامی بچہ تے نال ہی پراں گھوڑا بجے ہے انہاں دا تے قرآن پڑھتے نے پہ تلاوت کرتے نے پہ تے تلاوت کردیاں گھوڑا جڑا اچھلن کودن لگ پیندا ہے گھوڑا ٹپن لگ پیندا ہے ہنہنان لگ پیندا ہے حضرت اسید بن حذیر رضی اللہ تعالی عنہ پریشان ہو گئے ان گھوڑے نو کی بنے یہ کیوں اچھلن کودن لگ پیا خاموش ہو گئے تے ویکھن لگ پے نو ہویا کی ہے جدو خاموش ہوئے تے گھوڑا بھی کھلو گیا پھر پڑھن لگ پے آخنا کہ پتہ نہیں کی بنے اینو گھوڑا کھلو گیا پھر میں پڑھ لینا پھر پڑھنا شروع کر دیتا تے گھوڑا پھر ٹپن لگ پیندا ہے اچھلن لگ پیندا ہے مضطرب ہو جاندا ہے حضرت اسید رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن پڑھنا پھر بند کر دیتا یہ گھوڑا بھی کھلو جاندا ہے تیسری بار پھر پڑھنا شروع کر دیتا
ایک گھوڑا پھر ٹپن لگ پیا. حضرت اسید فرماندے نے مینوں یہ ڈر پیدا ہویا ایک گھوڑا جویں اچھل رہا ہے جے اے دا پیر بچے دے اوتے آ گیا تے بچہ تے جاندا رہے گا. تے میں قرآن نو بند کیتا تلاوت چھڈی تے میں کہا میں بچے نو چوک کے پاسے کراں کدھر گھوڑے دا پیر بچے تے نہ آ جائے. میں بچے دے ڈر دی وجہ تو قرآن پڑھنا بند کیتا. جدو میں تھوڑا جہا توجہ سجے کھبے کی تھی میں ویکھن چاکھن لگ پیا تے میری نظر آسمان وال اٹھ جاندی ہے تے میں کی وینا وا میں جدو آسمان وال ویکھیا نا فاذا مثل الذلۃ فیھا امثال المصابیح ایک چھوٹا جہا بدلی میں ویکھی ایک چھوٹی جہی ایک بدل دا ٹکڑا میں ویکھیا او دے اندر چھوٹے چھوٹے دیوے پہ بلدے نے مصابیح چراغ پہ او دے اندر جلدے نے تے میں وینا وا او بدلی آسمان وال اٹھدی جا رہی ہے بلند ہوندی جا رہی ہے. میں منظر ویندا رہیا حتیٰ کہ او بدلی میری نظراں تو اوجل ہو جاندی ہے. اینی دیر نو فجر دا وقت ہو جاندا ہے تے بلال نے اذان آکھی ہے تے میں مسجد وال آ جانا وا تے جدوں میں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے کول آ کے اے سارا واقعہ بیان کیتا. اللہ دے نبی اے معاملہ ہویا ہے اج میں اے چیز ویکھی انجن جو ہویا ہے تے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام انہاں دی گل سن کے کی فرماندے نے آپ فرماندے نے اقرا یا حزیر اقرا یا ابن حزیر اقرا یا ابن حزیر. او ابن حزیر او سید پڑھنا کیوں چھڑ دیتا صحیح پڑھدا رہندا. اللہ دے نبی مینوں بچے دا ڈر پیدا ہو گیا کدھر بچہ نہ مدیا جائے میں تے اس واسطے پڑھنا چھڑ دیتا ہے. نبی پاک فرماندے نے اقرا یا ابن حزیر ابن حزیر پڑھتا رہندا. اللہ دے نبی وجہ کی ہے سبب کی ہے شے کی سی آپ فرماندے نے تدری ما ذاتا او پتہ ہی ہے جڑا تو منظر ویکھیا ہے کی سی. اللہ دے پیغمبر نہیں مینوں نہیں پتا. قال اللہ قال تلک الملائکۃ دنت لصوتک ولو قرات الاصبحت ينظر الناس الیھا لا تتوارا منهم. اگر تو پڑھتا رہندا اے ابن حزیر اے اللہ دے فرشتے سن اے جڑے تینوں ٹمٹمام دے چراغ نظر آئے نے نا اے رب دے فرشتے سن اے تیرے قریب آ رہے سن تیرا قرآن سنن واسطے دنت لے صوتے کا تیری آواز سنن واسطے تیرا قرآن سنن واسطے تیرے نیڑے آ رہے سن. اے ابن حزیر جے تو پڑھدا رہندا اے فرشتے تیرے قریب آ جاندے تے صبح ہو جاندی تو پڑھدا رہندا فرشتے تیرے کول بیٹھے رہندے تے اے ابن حزیر مدینے والے سارے انہاں فرشتیاں نو ویکھ لیندے کوئی بھی فرشتہ انہاں مدینے والیاں تو نہ چھپدا. ابن حزیر اے جدوں تو قرآن پڑھ رہا سے رب دے فرشتے تیری آواز سن کے تیرے قرآن دی تلاوت سنن واسطے زمین تے آ رہے سن. بخاری مسلم دی روایت ہے ابن حزیر قرآن پڑھے تے رب دے فرشتے نازل ہوندے نے. میرے تیرے قرآن پڑھیا کیوں نہیں ہوندے؟ وہ اسی قرآن پڑھیے تے کیوں نہیں فرشتے ہوندے؟ اس واسطے کہ ابن حزیر دا قرآن نال تعلق سی وہ قرآن والے سن. اسی قرآن والے نہیں اساں صرف قرآن نال تعلق جوڑیا مطلب دا. مشکل پئی تے قرآن لبو جی قرآن لبو. اور کئی تے اللہ دی قسم ایسے ایسے حالات ویکھن نو ملدے نے کو پریشانی گھر وچ آ جائے نا آندے نے قرآن لے آؤ کتھے وے قرآن لبن ٹردے نے قرآن ہی نہیں لبدا. پہ ایک دوجے نو پوچھتے ہیں ہے نہیں قرآن کتھے رکھیا ہی نہیں وہ آندی پر چھتی تے رکھیا نہیں اوتھے تے کوئی نہیں ہو فلانے ٹرانکے تے ویکھو. انا للہ و اے کنا دا گھر ہے مسلماناں تے لبدی کیڑی شے نہیں بھائی قرآن نہیں لبدا پیا. وہ دی لوڑ جو کدی کدار پیندی ہے لبنا کتھوں میں تے جنوں صبح شام دوپہر رات ہر وقت اودے نال تعلق ہوے او دا گواچدا نہیں گواچدا او دا کانوں گواچنا تے ساڈا لبدا ہی نہیں. اے ہوئی روایت جڑی میں سنائی ہے اے ہوئی روایت بخاری مسلم دے اندر دوسری جگہ تے وے راوی اے دے ابو سعید خدری نے اور اس حدیث دے راوی نے حضرت برا رضی اللہ تعالی عنہ
او ذرا کو مجمل ہے، اے مفصل روایت ہے، او دے اندر دے لفظ نے نا، او لفظ را سماعت فرماؤ۔ اللہ دے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے فلما اصبح، رات منظر ویکھیا، صبح ہوئی تے آئے اللہ دے نبی کول، اتن نبی فذکر ذالک، نبی علیہ السلام دے کول آئے، دسیا سونے اج راتی ہے منظر ویکھیا ہے، فقالت تلک السکینۃ تنزلت بالقرآن، اور سکون لبن والےو، سکون دے متلاشیو، جتے تسی سکون لبدے پھردے ہو، ایتھے مرد دم تک سکون نہیں دے لبنا، اور سکون چاہیے رب دے قرآن نال رشتہ جوڑ لو، قرآن والے بن جاؤ۔ اللہ دے پیغمبر فرماندے نے تلک السکینۃ تنزلت بالقرآن، اور جدی وجہ تو گھوڑا اچھلدا سی پیا، پتہ ہی ہو کیڑی شے وے، اللہ دے نبی کیڑی شے وے، فرمایا او تسکین سی جڑی قرآن دی وجہ تو آسمان تو نازل ہو رہی سی۔ کی سی؟ تسکین۔ تسکین کنوں آندے نے؟ سکون۔ او سکون سی جڑا فرشتے لے کے آ رہے سن، اطمینان سی جڑا آسمان تو نازل ہو رہا سی، کدی وجہ تو؟ قرآن دی وجہ تو۔ اوے اے تسکین ملی ہے انہاں نو جنہاں قرآن نال رشتہ جوڑے ہے، اہاں جوڑیا ہی نہیں، ساڈا کوئی نہیں رشتہ قرآن نال۔ اللہ 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 سانو اپنا تعلق قرآن نال جوڑن دی توفیق عطا فرمائے۔ اوے قرآن والے بڑی عظمت والے جے، بڑی شان والے جے۔ ایک روایت، ٹائم ہو گیا، ایک روایت سنا کے بعد ختم کراں۔ میں کنیاں ساریاں روایتاں کٹھیاں کر کے لیاندیاں سن تے سنائی ایک بھی نہیں گئی۔ میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کائنات دے بہترین انسان او نے جڑے قرآن سکھ دے تے قرآن سکھاندے۔ میرے نبی نے کیا ہے؟ بہترین کیا ہے؟ ساڈے نزدیک تے اے بدترین ہے نا، اے قرآن دے حافظ، قرآن دے قاری، قرآن دے مولوی، ایک تے نہیں او جڑے اونجی 2 نمبر نے، انہاں دی تے ہی گل ہی نہیں نہ کردے۔ اور جڑے قرآن دے نال صحیح معنی جڑے نے، قرآن پڑھ دے، پڑھاندے، سمجھدے، سمجھاندے، جڑے قرآن نو خرافات واسطے استعمال نہیں کردے، دہشت گردی واسطے استعمال نہیں کردے، بدعات واسطے استعمال نہیں کردے، اپنی غلط خواہشات واسطے استعمال نہیں کردے۔ اسی اونا علماء دی گل کرنے ہاں، اونا حافظاں دی بات کرنے ہاں، اونا قاریاں دی بات کرنے ہاں، اونا مولویاں دی بات کرنے ہاں جنہ اج تک اس گئے گزرے حالات کے اندر بھی اس گئی گزری امت محمدیہ نو قرآن نال جوڑ کے رکھے ہے۔ اسی اونا دی گل کرنے ہاں، اللہ سانو اونا چ شامل فرما دے۔ میرے پیغمبر فرماندے نے بہترین خیرکم، بخاری مسلم دی روایت ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، فرمایا بہترین تواڈے وچوں ہوے جڑا قرآن سکھدا ہے تے جڑا قرآن سکھاندا ہے، جڑا قرآن پڑھدا ہے تے جڑا قرآن پڑھاندا ہے، جڑا قرآن سمجھدا ہے تے جڑا قرآن سمجھاندا ہے، فرمایا بہترین ہے تواڈے وچوں، او دے نالوں بہتر کائنات وچ ہے ہی کوئی نہیں۔ میرے نبی نے امام بنانا ہے، کی بنانا ہے؟ سارے بولو یار، امام بنانا ہے۔ تو میرے پیغمبر نے معیار پتہ کی مقرر کیتا ہے امام بنان واسطے؟ فرمایا اقرؤکم قرآنا، جڑا تواڈے وچوں قرآن چوکھا پڑھے ہے اونوں اپنا امام بنا لو۔ کیا بات ہے! اے نہیں آکھیا جہدے کول پیسے چوکھے نے اونوں امام بنا لو، جہدے کول دولت چوکھی اونوں امام بنا لو، جہڑا سونا چوکھا اونوں امام بنا لو، نہیں، فرمایا جڑا قرآن چوکھا پڑھے انہوں امام بنا لو۔ جنگ احد 70 شہید ہوئے میرے نبی دے یار، کنے تے پتھریلی زمین ہے، قبراں کڈنیاں سوکھیاں نہیں، تے میرے پیغمبر فرماندے نے اجتماعی قبراں بناؤ، 2-2 3-3 4-4 شہداء نو ایک ایک قبر دفن کرو، بڑیاں بڑیاں قبراں کھودو تے 3-3 4-4 5-5 بندے ایک ایک قبر دفن کرو۔ جی اللہ دے رسول، قبراں کھود گئیاں، سونیا اگے کنوں رکھنا ہے؟ پہلے نمبر تے کنوں رکھنا ہے؟ کٹھیاں جو دفن کرنا ہے؟ پہلے نمبر تے کنوں رکھنا ہے؟
دوجے تے کنوں رکھنا ہے؟ فرمایا جیڑا انہاں چوں قرآن چوکھا پڑھیا انہوں سب تو پہلے نمبر تے رکھا. آوے قرآن کتنے کتنے تینوں عظمت دلا رہے ہے، کتنے کتنے تینوں شان دلا رہے ہے. فرمایا جیڑا قرآن چوکھا پڑھیا انہوں قبر وچ اگے رکھو. اور اے قرآن جنہ دا رشتہ جڑ جاندا ہے، جنہ دا تعلق جڑ جاندا ہے میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے میرے صحابہ اگر تواڈے وچوں کسے بندے نو وادی عقیق یا وادی بطحان اے دو وادیاں نے مدینے دے اندر اوتھے سویرے سویرے جائے تے بغیر پیسے خرچن تو تے بغیر کسے تے ظلم تے زیادتی کرے ہو انہوں مفت دیاں چنگیاں پلیاں وڈیاں اونٹنیاں لب جان تے لینا چاہو گے؟ کیوں جی؟ کیونکہ عرباں دے نزدیک سب تو قیمتی سرمایہ کی سی؟ اونٹ. تواڈے نزدیک سونا چاندی ہے، انہاں دے نزدیک اونٹ سی. فرمایا اگر موٹیاں پلیاں صحیح جوان اونٹنیاں تانوں فری دیاں لبن سویرے سویرے تے کی خیال ہے؟ اللہ دے نبی کیڑا جڑا نہیں لینا چاہندا؟ سونے مفت دیاں لبن دے سارے پہ لیندے نے. نبی پاک فرماندے نے سویرے مسجد چاؤ ایک آیت سمجھ کے پڑھو، سمجھن واسطے آؤ، ایک آیت آ کے سمجھو سمجھ کے پڑھو، اللہ ایک اونٹنی نالوں زیادہ اجر عطا فرمائے گا. صحابہ نے کہا اللہ دے نبی جی دو آیتاں پڑھی ہے، فرمایا رب دو اونٹنیاں نالوں زیادہ اجر دے گا. سونیا جی تین، فرمایا تیناں نالوں تیناں اونٹنیاں نالوں زیادہ اجر دے گا. پھر میرے نبی نے فرمایا جنیاں آیتاں سکھو گے رب اونیاں اونٹنیاں تو زیادہ فائدہ تانوں دنیا چ عطا فرمائے گا. کتنی بڑی دولت ہے، لکھاں روپیاں دے اونٹ بھی یہ ایک ایت دا مقابلہ نہیں. ایک ایت دا وہ سارا قرآن 6666 ایتاں نے، ایک ایت دا مقابلہ لکھاں دا اونٹ نہیں کر سکتا. آ ویکھ قیمت کڈی، شان کڈی، مقام کڈا. نبی پاک فرماندے نے قیامت دا دن ہوئے گا اللہ سانو انہاں لوگاں میں شامل فرما لے. اج انہاں دا تذکرہ ہون لگا ہے. فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا اے بندہ آئے گا تے نبی علیہ السلام فرماندے نے اللہ اللہ فرمایا اقرأ القرآن اور قرآن پڑھیا کرو. قرآن سارے پڑھیا کرو، سارے قرآن پڑھے. جنہوں نے نہیں پڑھنا ہوندا وہ بھی پڑھیا کرو. آپ فرماندے نے جنہوں قرآن پڑھنا ہوندا ہے تے پڑھدا ہے اللہ انہوں معزز فرشتیاں دا ساتھ عطا فرمان گے. جنہوں قرآن پڑھنا ہوندا ہے تے قرآن پڑھدا ہے. ساڈے ایک بچے نے قرآن جد مکمل کیتا ہے انشاءاللہ اج آخری سبق سنائے گا. ویکھیا جے قرآن کیویں پڑھی دا ہے. اللہ تعالیٰ اس بچے نو اور برکتاں عطا فرمائے اور اے استاداں نو اللہ تعالیٰ سے عظیم عطا فرمائے. اے قرآن نبی پاک فرماندے نے اقرأ القرآن، قرآن پڑھیا کرو. آپ فرماندے نے جنوں آوندا ہے جڑا صحیح پڑھ سکدا ہے او قرآن نو بنا سوار کے تجوید ترتیل نال پڑھے تے مع الصفرۃ الکرام البررہ عزت والے معزز فرشتیاں دے نال ہوئے گا. اللہ دے نبی کئی ایسے نے جنہاں نو قرآن نہیں پڑھنا ہوندا ایویں ہی پہ اٹک کے پڑھتے ہیں، اٹک کے پڑھتے ہیں. پر میں الذی یتتعتع جیڑا اٹک کے پڑھتا ہے میرا رب انہوں ڈبل اجر عطا فرماندا ہے. ایک قرآن پڑھن دا تے ایک ہمت کرن دا، کوشش کرن دا، ڈبل اجر. ایک حرف پڑھیے تے قرآن نو تے کنا اجر ملدا ہے؟ بولو 10 نیکیاں. کنا 10 نیکیاں. تے جڑا اڑ کے پڑھدا ہے انہوں ایک ایک حرف دیاں کنیاں نیکیاں مل گئی ہیں؟ 20. جان کے نہیں اٹک کے پڑھنا. جڑا صحیح پڑھدا انہوں فرشتیاں دا ساتھ ہے، او دا مقام اونچا ہے. میں تسی ہن جا کے ایویں تکے نہ اٹک کے پڑھنا شروع کر چھڑو. ہاں جی انہاں واسطے نے جڑے بیچارے پڑھ نہیں سکدے، جڑے آندے نے مولوی جی میری زبان موٹی ہو گئی، میرا دماغ موٹا ہو گیا. گال کٹ دیا نہیں زبان موٹی دی ہوندی. توبہ گالاں ایسیاں فصاحت و بلاغت نال کردا ہے، کیا بات ہے. یہ سوادی گال ہی کوئی نہیں کر سکتا. قرآن پڑھنا کہتے میری زبان موٹی ہو گئی، میرا دماغ موٹا ہو گیا. زبان نہیں موٹی ہوئی، شیطان وڑ گیا ہے. شیطان وڑ گیا جڑا تینوں قرآن پڑھن نہیں دیندا. اللہ اللہ گل میں سناواں. نبی پاک فرماندے نے قرآن پڑھیا کرو.
کی ہوئے گا سونیا؟ فرمایا فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ. گل اوتھے ہی آ گئی جے میں گل شروع کی تھی، قرآن والے. فرمایا قرآن پڑھیا کرو، ایک قیامت والے دن آئے گا تے اپنے دی سفارش کرے گا. شفیعاً لأصحابہ، میں ترجمہ کر رہا، شفیعاً لأصحابہ، اپنے دا سفارشی بن کے آئے گا. کیڑے اپنے دا؟ جنہ دنیا چ قرآن نال تعلق جوڑیا ہوئے گا، جنہ رشتہ جوڑیا ہوئے گا، انہاں واسطے سفارشی بن کے آئے گا. سونیا کوئی ادو بھی اگے دی گل. فرمایا اقرا الزہراوین، دو فرمایا چمکدار تے روشن صورتاں پڑھیا کرو. چمکدار تے روشن صورتاں اللہ دے نبی کیڑیاں؟ فرمایا البقرہ و سورۃ آل عمران. سورہ بقرہ پڑھیا کرو، سورہ آل عمران پڑھیا کرو، دونوں اکٹھیاں ہی نے، اگر پچھڑنے. فرمایا پڑھیا کرو. سونیا کی ہوئے گا؟ فرمایا فَإِنَّهُمَا تَأْتِيَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَأَنَّهُمَا غَمَامَتَانِ أَوْ غَيَابَتَانِ أَوْ فِرْقَانِ مِنْ طَيْرٍ صَوَافٍ تُحَاجَّانِ عَنْ أَصْحَابِهِمَا اقْرَؤُوا سُورَةَ الْبَقَرَةِ فَإِنَّ أَخْذَهَا بَرَكَةٌ وَتَرْكَهَا حَسْرَةٌ وَلَا يَسْتَطِيعُهَا الْبَطَلَ. نبی پاک فرماندے نے سورہ بقرہ تے آل عمران پڑھیا کرو. قیامت والے دن جدو بندہ رب دے سامنے آئے گا، اے دوویں صورتاں بدل وانگو اے دے تے سایہ کردیاں نال ہون گیاں. بدل وانگو اے دے تے سایہ کردیاں نال ہون گیاں. چھاتے وانگو اے دے تے سایہ کردیاں نال ہون گیاں. اور فرمایا جویں پرندے صف بنا کے فضا وچ اڑدے نے، انج اے دوویں صورتاں اے دے سر تے چلدیاں نال ہون گیاں. تے سونیا آ کے کرن گیاں کی؟ فرمایا اے آ کے تحاجانی ان اصحابہما. اے لفظ تے غور کرنا، ان اصحابہما، اپنے دے حق دے وچ رب نال جھگڑا کرن گیاں. کنہ دے حق وچ؟ ان اصحابہما، اپنے کہڑے؟ جڑے انہاں صورتاں نو پڑھدے رہے، جڑے انہاں نو سمجھدے رہے، جڑے انہاں تے عمل کردے رہے. فرمایا اے اون گیاں، انہاں دے حق وچ جھگڑن گیاں. فرمایا سورۃ بقرہ پڑھیا کرو، اینو لینا برکت ہے. کنوں؟ سورۃ بقرہ نو لینا برکت ہے، چھڈنا حسرت ہے. اس سورت نو پکڑنا برکت ہے، اینو چھڈنا حسرت ہے. اور کوئی جادوگر اس سورت دا مقابلہ نہیں کر سکتا. کیڑی سورت دا؟ سورہ بقرہ دا. اسے روندے پھردے نے، ہائے جادو ہو گیا، ٹونا ہو گیا، ساڈی سو بن چھڑی، کسے نے بال ہی نہیں ہوندا، ساڈیاں مجھاں خون سڑدیاں نے، دودھ بند ہو گیا ہے، او جی ساڈا کاروبار کسے بن چھڑیا ہے. تے آکھی نا سورت بقرہ پڑھو، بڑی لمبی سورت ہے مولوی جی، بڑی پڑھائی نہیں لب جاندی. انج مرنے آ پیا سی، پر ساڈے کول قرآن نہیں پڑھیا جاندا. او سانو پڑھیا پڑھایا دے چھڑو. ساڈے کول کئی آندے نے، ماشاءاللہ جی تواڈے کول بڑے طالب علم نے. میں کہا جی آہو کنے کو طالب علم؟ میں کہ ہے نے 80 کو. تے پھر 80 کو قرآن سانو لب جان گے. میں کہ او تاں طالب علماں دے پڑھن واسطے رکھے نے. اے نہیں تسی گل سمجھے نہیں. میں کہ سمجھا دیو. اے سانو پڑھے پڑھائے لب جان. میں کہ کیویں دیاں گے؟ کیڑی شے چ رکھ کے کو سانو دسو نا. یہ نہیں مطلب ہے کہ سانو پہنچ جان. میں کہا کیویں پہنچن گے؟ وہ جڑے پڑھتے ہیں انہیں اپنے کول رکھے ہے سواب، یا انہوں دے ماں پیو نو ملتا ہے، یا استاداں نو ملتا ہے، یا کوئی بھورا سانو بھی لب جاندے. اسی کو کوشش کرنا تانوں کیویں دے چھڑیے، کیویں تانوں منتقل کر دئیے. پھر انہوں نے سمجھ آتی ہے نہیں ہے تے وابی نے. اللہ تانوں سمجھ عطا فرمائے. اللہ قرآن دا رشتہ جوڑن دی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له
واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اے بھائی ایک اعلان ہے، او ذرا سماعت فرما لو۔ کوٹلا پیراں دا نال ہی ونجو والی دے نال ہے، اوتھے ساڈے ایک بھائی محترم جناب حافظ احمد طاہر صاحب انہاں مسجد بنائی ہے، مدرسہ بچیاں واسطے بنا رہے ہیں تے او کلینڈر شینڈر کہہ رہے ہیں جی پانا ہے تے تعاون دی ضرورت ہے، بندے انہاں بھیجے نے تے اوتھے دا فراڈ والا کام کوئی نہیں، جو انہاں لکھیا وہی انجی اوتھے ہو رہا ہے، بچیاں دا مدرسہ بند ہے پیا۔ احباب انہاں نے ساتھیاں نال تعاون فرمایا جے تاکہ تہاڈا حصہ پہ جائے، تہاڈے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ سوال ہے کیا غیر محرم کو دیکھنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ محض ویکھن نال وضو نہیں ٹوٹتا، یہ اگوں کام ہور نہ ٹوڑے تھے۔ روزے کی حالت میں نمک چیک کیا جا سکتا ہے؟ جی بالکل کیتا جا سکتا ہے، پر اندر نہ جائے، زبان تو چک کے باہر تھوک دیو۔ کسی نے کہا ہے کہ صرف وہی عورت ہنڈیا میں سے نمک چیک کر سکتی ہے جس کا شوہر بہت سخت ہو۔ لو ویکھو تانوں پہ بدنام کر دے رہے، جس بی بی دا بندہ ڈاڈا ہوئے نا وہ اس نمک چیک کر سکتی ہے، جہاں ڈاڈا نہیں وہ نمک نہ چیک کرے۔ یہ تفسیر ہو رہی کہڑی کتاب لکھی، اصل اج تک وہ کتاب نہیں پڑھی۔ اللہ ہدایت دے، اپنے کول ہی لوگ گلاں بنائی ہوندے نے۔ فرض روزہ اور نفلی روزہ کیا دونوں میں نمک؟ بالکل دونوں چ کر سکتے ہو، نو ٹینشن، لیکن آگاہ نہ جائے، زبان تو چک کے تے باہر تھوک دے۔ ساڈے ایک بھائی ارشد صاحب ساڈے بڑے مخلص ساتھی نے، جماعتی ساتھی نے، وہ بیمار نے، کافی شدید بیمار نے، دعا کرو اللہ انہوں نے صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اللہ جننے بھی پریشان ہیں سب دیاں پریشانیاں دور فرمائے۔ اللہ بیماراں نو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اللہ جڑے کسی بھی قسم دی پریشانی مبتلا نے انہاں دیاں اللہ پریشانیاں نو اپنی رحمت دے نال دور فرما دے، اور ساڈے سارے نو اللہ معاف فرما دے، ساڈے حال تے رحم فرمائے۔ جڑے فوت ہو گئے اللہ انہاں دی مغفرت فرمائے۔ اللہ جڑے زندہ نے اسلام تے زندہ رکھے، جڑے موت جدوں بھی آئے ایمان دی حالت وچ اللہ عطا فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع